میری والدہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی دے، ہم نے ہر دربار کا لنگر کھایا ہوا ہے۔ میری والدہ صاحبہ جو ہیں کلیام شریف سے لے کر تو بری امام اور گولڑا شریف سے لے کر تو داتا دربار اور پاک پتن، مطلب ہر جگہ بڑے شوق اور عقیدت سے جاتی ہیں۔ میری شادی ہوئی اور میری شادی کے ایک لمبے عرصے تک اولاد نہیں تھی۔ اچھا اماں مجھے کہا کرتی تھی کہ جہاں کرنا تو فلاں جگہ پہ دعا کرو، تو فلاں جگہ پہ دعا کرو۔ میں تھوڑی سی ذرا شروع سے ہی اکھڑ تھی، میں کہتی تھی دینی ہوگی تو اللہ یہاں پر ہی دے دے گا، میں نہیں جاتی کہیں بھی۔ اچھا ایک دفعہ ہم اپنے کام کے سلسلے میں یہاں پر آئے لاہور۔ جب لاہور آئے میں اور میرا شوہر، تو داتا دربار کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے، یہ بڑی پناہ گاہ ہے۔ ہر جو ویلکمنگ جس کا ذکر کر رہے ہیں نا، آپ چلے جائیں، صبح چلے جائیں، رات چلے جائیں، تو ہم نے سوچا کہ ابھی صبح کا وقت ہے تو تھوڑی دیر یہاں رکتے ہیں، پھر اس کے بعد کام شام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اچھا وہاں پہ گئے تو ایک دل کے اندر تو کیفیت چل رہی تھی نا، دعا کی کہ اللہ میاں مجھے اولاد عطا فرما۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ ابھی میں نے دعا کی کہ اللہ اپنے اس ولی کے، اپنے اس بزرگ کے، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے تجھ سے مانگ رہی ہوں، اگر میری دعا ویسے نہیں تو اس کے واسطے، اس کی وجہ سے ہی مجھے تو اس قابل کر دے یا مجھ پہ مجھے قبول کر لے۔ اچھا ابھی دعا مانگ کے میں ہٹی ہوں نا، تو ایک خاتون بھاگی ہوئی آ گئی، تو میں نے دیکھا اسے چھوٹا سا ایک بچہ، بالکل نیو بورن بچہ گود میں اٹھایا ہوا اور ہاتھ میں اس کا ایک پیلا سا لڈو ہے، اور اس نے مجھے وہ لڈو پکڑا دیا۔ تو میں نے کہا کہ لڈو کس چیز کا ہے؟ تو کہتی ہے باجی میں نے منت مانگی تھی کہ میرا اگر بیٹا ہوا نا تو میں یہاں پر آ کر تو لڈو دوں گی اور یاسین کا وہ ختم کرواؤں گی، تو یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا۔ آپ یقین کریں مجھے آج تک یاد ہے، میں نے وہ لڈو ایسے، میں پلٹ چکی تھی دربار سے، ایسے ہی نہیں ایسے دعا مانگ کے تو میں پلٹ چکی تھی۔ یہ لڈو اس نے دیا، میں نے وہ لڈو ہاتھ میں لیا اور میں نے ایسے کر کے ٹرن کیا اور میں نے کہا اگر یہ کرامت ہے تو اے میرے رب میں بھی تجھ سے مانگتی ہوں۔ اور آپ یقین کیجئے میرا جو بڑا بیٹا ہے وہ اسی دعا کا دین ہے۔ اس قسم کے واقعات اگر ہونے ہوتے ہیں نا، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، لیکن جو چیزیں ہم نبی علیہ السلام کے بارے میں کلیم نہیں کر سک رہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، آپ وہ باتیں اپنے بابوں کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں کہ اوپر دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، اور ٹھیک ہے جی، اور مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں جناب سنجے کے لیے مل رہے، سونا ہی سونا، کہانیاں سارے ہی سونے کا، یہی کہتے سارے ہی سونے کا۔ تو میرے بھائی سورہ توبہ پڑھے، سب سے کرٹیکل جنگ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی، غزوہ تبوک، 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا ہے، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، اور نبی علیہ السلام کے پاس صرف 30,000 جانثار صحابہ ہیں جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے، اور مخالفت میں 1.5 لاکھ کا لشکر، باقی صحابہ جا نہیں سکتے ساتھ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام تمہارے پاس لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی سواری کا بندوبست کر دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں جہاد کے لیے، تو تم ان سے فرماتے ہو کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے لیے سواری اور جانے کا ساز و سامان ارینج کر سکوں، تو تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سک رہے۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے تو نہیں اوپر دیکھا تو سونا، درخت دیکھا تو سونا، ادھر دیکھا تو سونا، وہ تو ترمذی میں اوپر تلے 2-3 احادیث موجود ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اپنی جو دولت تھی حضور کے قدموں پہ نشاور کی تبوک کے موقع پر، اور نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تو ظاہری اسباب تو اختیار کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کو پیاس لگے تو آپ جو ہے وہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں، بھوک لگے تو 10 دفعہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ میرے بھائی اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیزیں کیوں لوگوں کو بتاتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد مسبب الاسباب سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں تقدیر والے چیپٹر میں آلموسٹ 50 کے قریب احادیث ہیں، 50 to 60۔ اس کی جو آخری حدیث ہے نا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا، اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، پھر بھی تیرے خلاف رزلٹ آ جائے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، اگر مگر نہ کہنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ لیکن یہ اینڈ پہ ہے، کوشش پوری کرنا، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، ہاں گنج بخش فیض عالم نہیں، اللہ سے مدد، اس کے بعد کاہلی اور سستی نہیں کرنی، کوشش بھی کرنی ہے اور کاہلی اور سستی بھی نہیں کرنی، پھر بھی رزلٹ خلاف آئے پھر کہنا جو اللہ کی مرضی، کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، اپنی ایفرٹ تو پوری پٹ کرنی ہے۔ یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے،
اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے، اے بچو نکلتا جے نہ دے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی یہ روٹی امی سے مانگیں گے۔ وہ میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے، آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے جی، کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے، آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا۔ یا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں، اس حدیث میں موجود ہے۔ وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تو تاڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے، کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہمارے مقابلے پہ نہیں، نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ۔ تو یہ اس قسم کی جو شرکیہ تعلیمات آ کے اس شخص کی طرف سے جو یہ دعوے دار ہو کہ میں نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، نماز میں تم پڑھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس پوری ویڈیو میں اس نے اللہ کا ذکر کہیں نہیں کیا کہ اللہ سے بھی مانگو، اللہ کے آگے رو، اللہ سے مانگو، کوئی نہیں، بالکل فارغ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب کبھی بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے،
پھر وہ رشد و ہدایت پا جائیں گے. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. آپ اللہ کو رسپانس کریں گے, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. اچھا, بات ہوئی دعا کی اور ذکر آ گیا عبادت, کیونکہ دعا ہی تو عبادت ہے. جی, ابو داؤد, ترمذی, سنن نسائی میں حدیث ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اور پھر حضور نے یہی آیت سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60, جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں, وہ تلاوت کی. ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ میری عبادت سے, مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں, میں ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. والاعوذ باللہ تعالی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے آپ مانگیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور یہ آپ کو بابوں کے پیچھے لگا رہے ہیں بجائے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے. صحیح بخاری کھول کر دیکھیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا نمرود نے, تو انہوں نے وہاں پر پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ تو قرآن میں بھی, سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ نہیں وہ کہہ رہے جی اتنے جا کے کہو گنج بخشے فیض عالم. جامعہ ترمذی میں المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مشکل, ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. الف کے ساتھ پڑھیں گے تو استغیث, نون کے ساتھ پڑھیں گے تو نستغیث, وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا. اے خود سے زندہ, ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور قرآن میں بھی اللہ نے اس دعا کے ساتھ فرمایا کذالک ننجی المؤمنین, اس طریقے سے ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کے ذریعے. یہ اسماء اعظم ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ہیں اسماء اعظم جن کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. گنج بخش فیض عالم, مظہر نور خدا, ایک اتنے نہیں, ایک کسی آیت ہی نہیں, کسی حدیث ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ نیکیاں کرنے کی ہمت مگر اس کی توفیق کے ساتھ. اچھا, اینڈ پہ آگے انہوں نے نا وہ بخاری کی حدیث پیش کی, بابے بچانے کے لیے حدیث نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے اور بات بابوں کی ہو رہی ہے. اور وہ حدیث یہ ہمیشہ آپ کو پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پر ترا یہ کہ اس حدیث کے اوپر شعر کہہ دیا اعلی حضرت احمد بریلوی صاحب نے, رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ عطا فرماتا ہے اور رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ, سمجھ بوجھ, ٹرو انڈرسٹینڈنگ عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے, میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. کیا چیز؟ دین کا علم, دین کی تعلیمات وہ اللہ دیتا ہے, میں تقسیم کرتا ہوں. اس میں رزق کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اس پہ تو امام بخاری نے باب باندھا ہے باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. تو ظاہر ہے دین تو رسول اللہ سے ہی سیکھیں گے نا. دین تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی ہر چیز کا نام ہے, چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے سنت اور حدیث کی شکل میں ہو. اس میں تکوینی امور کہاں سے آ گئے؟ وہ آپ نے کہاں سے داخل کر دیے؟ پھر آپ کو ہم مسند احمد کی حدیث نہ سنائیں جو الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت,
جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے؟ آگے سے اس نے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں نا, آپ کا محدود ہے, اللہ کا غیر محدود ہے علم, آپ جو ہے وہ مستقل بذات نہیں ہے, غیر مستقل بذات ہے, آپ کا عطائی ہے, اللہ کا ذاتی ہے علم, اللہ کی رحمت ذاتی ہے, آپ کی عطائی ہے. اے کہانیاں اس زمانے چ ہوندیاں ہی نہیں سن بھائی, یہ سب کی سب جھوٹی باتیں ان لوگوں نے بعد میں منسوب کر کے بیڑا غرق کر دیا امت کا. اور آج جو ہے نا وہ ہم جب چیختے ہیں تو کہتے ہیں جی اتنے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی ہے, تو نہیں آئی نا یار, اور کتنا آپ کو یقین دلائیں؟ آپ نے کیوں ان کے بارے میں کلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں؟ جی انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا, نہیں پڑھا ہوا تھا, اور اسی میں وہ بچتے ہیں. اگر پڑھ کے یہ سب کچھ کیا نا, پھر ہم ان کے اوپر کوئی اور ہی فتویٰ لگائیں گے کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے آئے تھے. تو بچانا ہے تو یہی کہہ دیں کہ ان بیچارے نے کوئی نہیں پڑھا ہوا, انہیں شعر ہی پڑھے ہوئے سر. ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے پڑھ دینے سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. آیت کے مقابلے میں ان بابوں کا کیا لینا دینا؟ اور امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. صحیح مسلم میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ بولا, لٹریچر میں کوئی خرابی اس جملے کے اندر نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا یہ بات سن کے, آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو. تجھے تو چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بہک گیا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی کرے؟ اب اس نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہوں, غیر مستقل بذات مانتا ہوں, عطائی مانتا ہوں, ذاتی نہیں مانتا. نا اور زمانے سے کہانیاں نہیں سناؤندیاں. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب, اٹھ نکل جائے ادھر سے. یہ غصہ اس شخص کا, یار نبی علیہ السلام تو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہے نا, ہمارے جیسا بندہ جسے تھوڑی سی توحید کی سمجھ ہے نا, اسے بھی پتا ہے کہ توحید کتنا سینسٹیو ایشو ہے اللہ کے نزدیک. ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اتنا کچھ کر کے بھی امت بابوں کو پکار رہی ہے. اگر یہ کچھ نہ حضور نے کیا ہوتا, یہ حضور نے اس لیے کیا کہ تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ اگر میں یہ سٹیٹس رکھتا ہوں نا کہ مجھ سے دعا نہیں ہو سکتی تو تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ نبی علیہ السلام اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بلکہ ہن تے کہنا چاہیے تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں.